بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ چلیں الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسل سقیمت قلبی. الحمدللہ کثیرہ. چلیے الحمدللہ. سو گڈ ٹو سی یو آل. الحمدللہ. روزہ اچھا گیا آپ کا؟ جا رہا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. الحمدللہ. چلیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت جیسی نعمت دی اور ایک اور دن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں. الحمدللہ. ہم انشاءاللہ الحمدللہ سیریز کر رہے ہیں. اس میں سے آج ایک نئی دعا ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے کچھ آپ سے سوال ہیں میرے ایز یوزول. یہ بتائیے کہ کیا آپ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ جی یس الحمدللہ وی ڈو سم ٹائمز. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپریس یور سیلف کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی؟ آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں؟ ڈیپینڈس. ٹھیک ہے بالکل. سم ٹائم کوائٹ حکمت کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں. شاباش، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں کہ جیسے مثلاً چلے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اگر آپ کو کھانے میں کوئی چیز پسند نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے؟ چیز مزے کی نہیں بنی یا کچی رہ گئی، چپ رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی انسان کی کوئی بات پسند نہیں آئی پھر آپ کیا کرتے؟ ول ڈسکس بیٹھ. اوائڈ کرنی چاہیے. ہاں خاموش رہنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ایٹ سم تھنگ ایلس فرام فریج. یہ سب سے بیسٹ ہے. ٹاپک چینج کر لیں، حکمت سے بات کریں. گڈ. آپ کو موسم اچھا نہیں لگ رہا پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو گرمیاں پسند نہیں ہے، سردیاں پسند نہیں ہے، پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے. If I'm in a position to teach, then you teach. ماشاءاللہ. سوچتے رہتے ہیں. Good. چلے آج دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا چیزوں کے لیے ایک ڈس لائک ہونا غلط بات ہے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا اگر ہے تو اس چیز کو ہم ہینڈل کیسے کریں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہر طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے نا. یعنی ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. کسی کو کھانے میں مختلف چیزیں پسند ہو سکتی ہیں، کسی کو لباس میں مختلف چیزیں پسند ہو سکتی ہیں، کسی کو آپ دیکھیں کہ کلرز مختلف پسند ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہر طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے، اور پھر ہر انسان کی پسند اور ناپسند مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جیسے مثلاً بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے ہیومنلی کہ سب کو ایک ہی جیسے کھانے پسند ہوں، سب کو ایک ہی جیسی چیزیں پسند ہوں، سب کو ایک ہی جیسے رنگ پسند ہوں. یہ ہر ایک کی پسند مزاج مختلف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ ہماری زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے. یعنی جب ہماری زندگی میں یہ اختلاف ہوتا ہے تو اس سے ہماری زندگی میں ایک بیوٹی آتی ہے اور ہم انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے، سب کو ایک ہی جیسے کھانے پسند ہوتے، سب کو ایک جیسے رنگ پسند ہوتے، سب کو ایک جیسا ہر چیز پہ ہر کوئی یس یس نائس نائس کرتا، تو پھر ہم نا اختلاف کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے. جب بہت سارے لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں تو اس سے ہم ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس چیز کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ اگر اختلاف کر رہے ہیں کسی چیز سے تو آپ ایک ان نیچرل چیز کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو مختلف باتیں اور چیزیں پسند آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا جو یہ اختلاف ہے یعنی آسمان اور زمین کا، آپ دیکھیں سورج کا نکلنا، اندھیرا اجالا، یہ سب چیزیں اس میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی باتیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ اور زبانیں بنائی. یہ بہت ہی ایک زبردست بات ہے کہ ہم ایک زبان ہے ہماری یعنی پیس آف فلیش ہے، لیکن کتنی ساری ڈفرینٹ لینگویجز وہ بولتا ہے. آپ دیکھیں اسی سے ہم اردو بولتے ہیں، اسی سے انگلش، اسی سے عربی، اسی سے چائنیز، کتنی ساری مراٹھی یعنی سندھی، بلوچی، پشتو، چائنیز، آپ نیم اٹ، فرینچ. تو ایک ہی فلیش ہے، پیس آف فلیش ہے، لیکن کتنی ساری یہ لینگویجز بول سکتا ہے. تو اللہ کی نشانی ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں انسانوں کے جو رنگ مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اختلاف کا ذکر کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں دانش مند لوگوں کے لیے. تب آپ دیکھیں کہ ہماری لینگویجز مختلف ہیں، ہمارے سکن کا کلر مختلف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس گورا رنگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں چاہے گورا ہے، چاہے گندمی ہے، چاہے کالا ہے، سارے رنگ اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو اس لیے ایک تو اس چیز کو کبھی بھی بیوٹی کا کرائٹیریا نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کس نے یہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سارے رنگ بنائے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس چیز کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ کسی ریس پہ کامنٹ کریں، کسی کے کلر پہ کامنٹ کریں، یا کسی کی لینگویج پہ کامنٹ کریں یا اس کا مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں مختلف موسم اور اوقات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا. کچھ لوگ نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈے کو شفٹ کرتے ہیں تو رات کو سو جاتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے نا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف ایبیلٹی دی ہے. ہر انسان کا پرائم ٹائم مختلف ہے. کچھ لوگ صبح میں پروڈکٹیو ہوتے ہیں، کچھ دوپہر میں، کچھ رات میں، کچھ رات کی نیند سے اپنی پروڈکٹیوٹی کو فریش اپ کرتے ہیں، کچھ دن کی نیند سے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے. تمہارا اس کے فضل تلاش کرنا، یعنی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رات کی جاب کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو دن کو کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو صبح سویرے کرتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپشنز رکھے، ایسی جابز ہیں، ایسے رزق کے ذرائع ہیں جس سے ہم رزق بھی کماتے ہیں، اللہ کا فضل بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ کیا زبردست بات ہے کہ ایک انسان دن کے اوقات میں کام کر کے بھی پیسے بنا رہا ہے اور ڈفرینٹ اوقات میں کام کر کے بھی پیسے بنا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے الحمدللہ. تب آپ دیکھیں کہ اس ساری ڈسکشن سے جو ایک بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ طبیعت اور مزاج مختلف ہونا اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی طبیعتیں مختلف رکھی، ہمارے مزاج مختلف ہیں، مگر اس کا اظہار اچھے طریقے میں کریں، اچھے طریقے سے کریں، اچھے اچھے وے میں، پلیزنٹ وے میں کریں.
کہ اگر آپ کی طبیعت اور مزاج دوسرے سے مختلف ہے یا آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو ہمیں ضروری نہیں کہ بدتمیزی بد اخلاقی کریں یا نیگیٹو ورڈز یوز کریں، ہمیں اس چیز کو پازیٹیولی ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آج کی جو ہماری حمد ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اگر ہم زندگی میں کوئی بھی ناپسندیدہ چیز یا بات دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ آج کی حمد ہمیں یہ سکھاتی، اور آج کی ہماری حمد ہے الحمدللہ علی کل حال۔ چھوٹی سی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس فریز کو بولتے بھی رہتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، لیکن آج اس کو انشاءاللہ اور تھوڑا سا ان ڈیپتھ سمجھتے ہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہر حال، یعنی اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے اس کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم پوری حدیث دیکھیں گے، اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اچھی چیزوں پہ طبیعت کے یعنی اکارڈنگلی چیزیں جا رہی ہیں، مزیدار چیز ہے، ہر چیز اپنی مرضی سے ہو رہی ہے تو پھر کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مجھے جو اس حدیث میں ایک نئی بات سمجھ آئی وہ یہ کہ ناپسندیدہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں اس وقت کہنا ہے جب ہماری طبیعت خراب ہو، نہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ ڈس لائک کرتے ہیں یا آپ کے جو آپ کو پسند نہیں باتوں میں، انسانوں میں، یا جیسے کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے اور تھوڑا پریشانی مشکل ہو رہی ہے، کوئی آ کے آپ سے پوچھے تو یہ اس کا سب سے اچھا جواب ہے۔ ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہنا کافی ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اب آپ دیکھیں کہ بیماری، صحت، خوشی، غم، یہ سب زندگی کا حصہ ہے نا۔ ہر انسان جو صحت مند ہے وہ کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، ہر انسان جو خوش ہے وہ کبھی غمگین پریشان بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہماری زندگی میں ہوپ بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی بعض جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ہی کیا ہے، خوف بھی آتا ہے نا کہ مر نہ جائیں، کہیں بیماری بڑھ نہ جائے، کہ میں محتاج نہ ہو جاؤں۔ ایسے کتنے سارے خوف ہمارے دل میں اس وقت آتے نا، کیا پتہ دوائی اثر نہ کرے، کیا پتہ ڈاکٹر کو میری بیماری سمجھ نہ آئے، یعنی بہت سارے خوف سے ہم گزرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، پھر ہم دعا مانگ کے پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، رضیت باللہ ربًا، اسی میں خیر ہے۔ اگر بیماری ہے تو وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، اگر موت ہے تو وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جب اللہ نے لکھی ہے وہ آ جانی۔ پھر ہم ہوپ فل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس وقت کو اچھی طرح گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو زندگی کے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ کبھی ہم کوئی وقت دیکھتے ہیں، کبھی کوئی دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر شکر گزاری بڑھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بہت دن کلاؤڈی رہتا ہے، کچھ خاص طور پہ یو کے وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، کہ وہ سن لائٹ ان کو اتنی نظر نہیں آتی۔ اب بہت دنوں بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دن سورج نکال دیتے ہیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، الحمدللہ آج سورج نکلا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہیں بہت دنوں سے گرمی ہے اور شدید گرمی ہے، پھر ایک دم سے کلاؤڈی ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں، الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا۔ تب آپ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ایسے فیزز لاتے ہیں، کبھی ہم کوئی چیز ایکسپیرئنس کرتے ہیں، کبھی کوئی اور. پھر اب یہ ہے کہ جب ہم ایسے حالات سے گزریں تو سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ ہماری زبان ہے. چاہے کوئی موسم پہ تبصرہ ہے، چاہے ہماری طبیعت ہے، چاہے ہماری صحت ہے، چاہے غم کے حالات ہیں، خوشی کے حالات ہیں، ہر وقت اپنی زبان کے بارے میں کیئرفل ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت بڑی اسٹرانگ ہے اس معاملے میں کہ ہر بات ہماری ڈاکومنٹ ہو رہی ہے. سورہ کہف کی آیت 49 ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، یعنی جو اعمال نامے کی کتاب ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی ہم اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتے، جو بھی، چاہے وہ میننگ فل ہے چاہے وہ میننگ لیس ہے، ہر بات لکھی جا رہی، ایون آپ کے اشارے بھی. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی چیز ہماری ہمیں ناپسند ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہم زبان سے اظہار کرتے، بعض دفعہ آنکھوں سے اشارے کرتے، بعض دفعہ ہاتھوں سے. اب آپ دیکھیں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو شاید پتہ نہ چلے، لیکن آپ کے اعمال نامے میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی. جو آپ نے اشارہ کیا، جو آپ ذرا ایک آپ کی طنزیہ مسکراہٹ تھی، جو آپ نے کامنٹ کیا، ہڈن قسم کا ان بٹوین دا لائنز آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، ہر چیز آپ کی لکھی جا رہی. انسانوں کو تو بعض ہم کوئی اور امیج دے سکتے ہیں، دو قسم کی باتیں کر سکتے ہیں زبانی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر بات لکھ رہے ہیں. اعمال نامے میں سب کچھ کلیئرلی آ جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں خاص طور پر بیماری یا تکلیف میں ہائے ہائے نہ کہیں. امام قرطبی یہ مفسر قرآن ہے، اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمے لکھ دی جاتی، یہاں تک کہ بیماری میں اس کا ہائے ہائے کرنا بھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان کہتا ہے، منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے، ہر چیز لکھ لی جاتی. ہائے مر گئی، ہائے مر گیا، ہائے بہت درد ہو رہی ہے، ہائے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اف اللہ. تب آپ دیکھیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی، ہائے ہائے کرنا بھی. تو اس کو خاص طور پہ اوائڈ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے نا مشکل وقت میں، وہ آپ کو جلدی ریکوری میں ہیلپ کرتی ہے. ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے مریض ایسے ہیں جو بغیر دوا کے صرف قبول کی ہوئی دعا کے ساتھ یا مفید دم کے ساتھ یا دل کی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے توکل کے ساتھ شفا پا لیتے. یعنی جو انسان یہ سوچتے ہیں نا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں دوائیوں کا، کوئی فائدہ نہیں دعائیں کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں دم کا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے بارے میں کیا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر واقعی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ کوئی دوا نہیں کھاتے لیکن اللہ سے صحت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنے اوپر نظر تکلیف کی دعائیں دم کرتے رہتے ہیں، پھر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی. دل مضبوط ہوتا ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. تو اپنے دل کی مضبوطی اور توکل کے ساتھ وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بات تو آج کل بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں نا، اور وہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں ول پاور. تو آپ کے پاس اگر ول پاور ہے تو آپ بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو سکتے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کی ول پاور اس سے ایسے کام کروا لیتی ہے جو کہ امپاسبل ہوتے ہیں بالکل.
پھر اب آپ دیکھیں کہ اس تسبیح کو ہم کب پڑھیں نا، یعنی کب ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، خاص طور پہ ایک تو یہ کہ جب کوئی بات آپ کو ناپسند ہے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی کوئی بات. پھر اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنی نفس ہی کو ملامت کرے. یعنی جو انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ پائے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ بیماری اور تکلیف میں خاص طور پہ اگر کوئی آپ سے حال پوچھے آپ کا، ویسے تو الحمدللہ ایک کثیرہ کہہ سکتے، لیکن زیادہ تکلیف ہو تو الحمدللہ اللہ کل حال بھی کہہ سکتے. یعنی آپ دیکھیں ہماری مختلف بیماریاں ہوتی نا، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہمیں پتا ہوتا ہے، جیسے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، دوسرا دیکھ نہیں سکتا اس کو نا، تو ایسے موقع پہ الحمدللہ کثیرہ کہیں. لیکن اگر ایسی بیماری جیسے بخار ہو گیا، یا آپ کی سرجری ہوئی، آپ ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں اور لوگ آپ کو واقعی دیکھنے کے لیے آئے اس بیماری کی وجہ سے، تو ایسے مریضوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، مسکرا کے کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان، اللہ نے بہت کرم کیا. اب یہ سارے پازیٹیو جملے جو آپ کی ول پاور کو بڑھائیں گے. دوسرا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھ کے صرف کمپلینس کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریکوری بھی سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کی امیونٹی اور لو ہو جاتی ہے. اس کے اندر سے جب وہ اپنی ول پاور چھوڑ دیتا ہے نا پازیٹیوٹی، تو وہ اس کی بیماری بعض وہ اور بڑھ جاتی ہے، ملٹی پلائی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی باڈی مختلف طرح ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ ریکوری بھی فاسٹ ہوگی. پھر آپ دیکھیں امام احمد رحم اللہ جو ہمارے ائمہ کرام میں سے تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہتے تھے، تو طاؤس کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی کہ طاؤس نے انہیں کہا کہ فرشتہ ہر بات لکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ بیماری میں کی جانے والی ہائے ہائے بھی. اس کے بعد امام احمد نے کبھی ہائے ہائے نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے. ظاہر آپ دیکھیں کہ وہ بہت تکلیف میں بھی تھے، ظاہر ہے کافی ان پہ ٹارچر بھی ہوا تھا. یعنی اگر آپ ان بایوگرافی ان کی پڑھیں تو he went through a lot. یعنی اتنی زیادہ کہ انسان تکلیف میں ہو تو پھر منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں ایک دفعہ جب ان کے جیسے کنٹمپریری تھے، انہوں نے ان کو ایک ریمائنڈر دے دیا کہ ایسے نہیں کرو، فرشتہ ہر بات لکھ رہا ہے. اچھا جب ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ نیکی لکھی جاتی. کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے؟ اس بات کا ہم سب کو یقین ہے نا. آپ دیکھیں دل میں کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. آپ جو صبر کر رہے، برداشت کر رہے، فرشتہ ہر صبر ہر برداشت لکھتا جا رہا ہے. آپ ایک ایک ایموشن کنٹرولڈ آپ کا لکھا جا رہا ہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے. الحمدللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کو کسی کی بات پسند نہیں آئی، آپ کوئی بھی ایسی چیز which you dislike، آپ نے کہیں کچھ دیکھا آپ کو اچھا نہیں لگا، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی گندی چیز دیکھ لیتے ہیں آپ، یا ایک طبیعت عجیب سی ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ کیا ہے، اس وقت فوراً انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ علی کل حال. بالکل جیسے ناگوار چیزیں ہوتی نا بہت ساری ہماری لائف میں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اوپر میں کلی ہر طرح کے حال حالات کیفیت. اب دیکھیں حال میں سارے میننگز آ جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہر طرح کی حالت میں، اللہ کا شکر ہے ہر طرح کے حالات میں،
اللہ کا شکر ہے ہر طرح کی کیفیات، ہر طرح کی فیلنگز، یعنی وٹ ایور آئی ایم گوئنگ تھرو رائٹ ناؤ، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی ہر وقت کسی نہ کسی ایسی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے جو ہماری پسند کی نہیں ہوتی نا. تو ایسے موقع پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. اچھا، شکر گزاری کیوں دل میں آئے گی ہمارے ایسے ٹائم پہ؟ کیونکہ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں بہت ساری اچھی بھی چیزیں دکھائیں، میں نے اچھی چیزیں بھی ایکسپیرئنس کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی اچھی چیزیں بھی دکھائیں، اور یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ تقدیر پر ایمان بھی آپ کا اس سے مضبوط ہوگا انشاءاللہ. چلیے دعا کو سنیے. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو پہچان بھی سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورا دن آپ صبح سے رات تک دیکھیں نا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پورا دن آپ مختلف طرح کی کیفیات سے گزرتے ہیں، مختلف طرح کی آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں. آپ کا کبھی اپ ٹائم ہوتا ہے، ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے، کبھی آپ بس ایوریج ٹائم ہوتا ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور جب بھی آپ کوئی نیگیٹو فیلنگ آنے لگے نا، فوراً یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی سے بدل جائے گی انشاءاللہ. تو اس دعا کو آپ نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.